وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں شب برات کی فضیلت و اہمیت کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے اور اس آنے والی رات کی مقدس ساعتوں میں ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا انتہائی فضل و کرم ہے کہ اس نے حضور کی امت کے ساتھ جو معاملہ فرمایا اور فرماتا ہے وہ گزشتہ امتوں کے معاملے سے جدا انداز کا ہوتا ہے۔ گزشتہ قوموں اور امتوں کے بارے میں نظام قدرت یہ تھا کہ جب ان کے گناہ حد سے تجاوز کر جاتے تو مالک کریم کا ان پر عذاب آتا، وہ ساہے تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ کسی قوم کو زمین میں دنسا دیا گیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کی صورتیں اور شکلیں مسخ کر دی گئیں۔ گزشتہ قوموں کے بارے میں مالک کریم کا یہی نظام تھا کہ گناہ حد سے بڑھ جائیں تو وہ تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ حضور نے چونکہ اپنی امت کے لیے کثرت سے گریہ وزاری فرمائی ہے اور حضور کے آنسوؤں کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے اس امت سے اجتماعی عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ حضور کے وجود کی برکت سے اللہ کریم نے اس امت کو امت مرحومہ بنا دیا ہے۔ اس امت میں مالک کریم کا نظام یہ ہے کہ جب یہ لوگ گناہ کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو ان کے گناہوں کی جب حد تجاوز ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کر لیتے ہیں، تو مالک کریم وقتاً فوقتاً اپنی خاص رحمت کی ساعتیں انہیں عطا فرما دیتا ہے کہ ان لمحات کے اندر یہ معافی مانگ لیں، ان لمحات کے اندر یہ رجوع کر لیں، ان خاص قیمتی وقتوں کے اندر یہ اس کی بارگاہ کی طرف واپس آ جائے تو مالک کریم ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہی مقدس ساعتوں میں اور مقدس لمحات میں سے ایک انتہائی اہم اور ممتاز رات لیلۃ البراءت کی رات ہے، شب برات جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بابرکت رات ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم اپنے شایان شان آسمان دنیا پر جو ہی سورج غروب ہوتا ہے اس وقت جلوہ فرماتا ہے، اور صبح طلوع ہونے تک اس کی رحمت وہیں جلوہ فگن ہو کر ندائیں دیتی رہتی ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، اسے معاف کر دیا جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا، اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اس کو رزق عطا کر دیا جائے۔ یعنی اس کی رحمت بندوں کے قریب آ جاتی ہے، اور اس کی رحمت کے قریب آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ظاہر ہے
اپنی قدرت کے اعتبار سے اور اپنے علم کے اعتبار سے تو ہر شے کے ہی قریب ہے، لیکن بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا جو غضب ان بندوں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، اس کا جو عذاب ان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، اور اس کے غضب کی یہ جو بندے مستحق ہو چکے تھے، اللہ کریم ان مقدس ساعتوں کے اندر اپنے غضب کی بجائے اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس کی رحمتیں یہ آواز دیتی ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، اسے معاف کر دیا جائے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جاءنی جبرائیل لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کے نصف کی رات جب آئی تو حضرت جبریل میرے پاس آئے، یعنی شب برات کو آئے، وقالا، اور مجھے آ کر یہ عرض کرنے لگے، یا محمد ارفع رأسک الی سماء الدنیا، کہ محبوب اپنا سر اٹھا کر دیکھیں تو صحیح آسمانوں کی طرف۔ حضور نے اپنا سر اقدس اٹھا کر دیکھا تو ان رحمت کے لمحات میں آسمانوں کا منظر بدلا بدلا نظر آیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ما ہذہ اللیلہ، اے جبریل آج کی رات عام راتوں کی طرح تو نہیں ہے، آج تو ساری فضا بدلی ہوئی ہے، سارا ماحول تبدیل ہوا ہے، آج کی رات کیسی رات ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے، ہذہ لیلۃ یفتح اللہ فیہا ثلاثمائۃ باب من ابواب الرحمہ، کہ حضور آج کی رات وہ بابرکت رات ہے کہ اس رات اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے 300 دروازے آپ کی امت کے لیے کھول دیتا ہے۔ رحمت الہی کا دروازہ تو ایک بھی کھلا ہو تو گناہگاروں کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے، لیکن بشارت جو دی جا رہی ہے تو ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے مالک کریم اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان جبریل اتانی لیلۃ النصف من شعبان، کہ میرے پاس جبریل امین شب برات کو حاضر ہوئے اور مجھے آ کر یہ کہنے لگے کہ قم فصلی، اے میرے محبوب ویسے تو آپ کی یہ روٹین ہے کہ آپ ساری رات اس کی بندگی میں نماز کے اندر گزار دیتے ہیں، آج بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائیں، نوافل ادا فرمائیں، اور نماز پڑھنے کے بعد ورفع رأسک ویدیک الی السماء، حضور اپنا سر بھی آسمان کی طرف اٹھائیں، آسمانوں کا منظر دیکھیں کیسا رحمتوں بھرا منظر ہے، اور دعا کے لیے بھی آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا دیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی اس درخواست پر فرمایا کہ اے جبریل یہ رات کیسی ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ وہ رات ہے جس میں مالک کریم نے اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے ہیں، اور اس رات یغفر لجمیع من لا یشرک باللہ شیئا، آپ کے ہر امتی کی اللہ رب العالمین آج کی رات بخشش فرما دے گا، ہر امتی ہر مسلمان کی بخشش فرما دے گا، غیر مشاہن او مدمن خمر او مصر علی الزنا، صرف وہ بندہ آج بھی محروم رہے گا جو کینہ پرور ہے، دل سے کسی کا بغض رکھتا ہے، دشمنیاں پالنے والا بندہ ہے، اس کی بخشش آج بھی نہیں ہوگی، اور جو عادی شراب پینے والا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، اور جو عادتاً بدکاری کرنے والا ہے اور وہ بدکاری چھوڑتا بھی نہیں اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، ورنہ آپ کا ہر امتی آج کی رات بخشا جائے گا۔ اور ان کے بارے میں مالک کریم کا فیصلہ یہ ہے کہ ان ہؤلاء لا یغفر لهم حتی یتوبوا، ان کے لیے بھی رحمت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے مالک کریم نے مہلت رکھی ہے کہ جب یہ توبہ کر لیں گے تو پھر ان کی بھی وہ بخشش فرما دے گا۔ صرف آج کی رات کی برکت سے ان کی بخشش نہیں ہوگی،
توبہ کریں گے تو مالک انہیں بھی معاف فرما دے گا۔ اور پھر حضرت جبریل امین کہنے لگے کہ یہ جو شراب کا عادی ہوتا ہے، یترک لہ بابا من الرحمت مفتوحا، اس کے لیے بھی رحمت کا دروازہ کھولا تو جاتا ہے اس رات، لیکن جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس وقت تک اس داخلے سے، اس دروازے سے داخلے کی اجازت نہیں ملتی، وہ دروازہ کھلے کا کھلا رہتا ہے حتیٰ یتوبہ، یہاں تک کہ یہ توبہ کر لے۔ جب یہ توبہ کر لیتا ہے غفر لہ، تو اس کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور جو کینہ پرور ہوتا ہے اس کے لیے بھی رحمت کا دروازہ کھلا رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دوست، اپنے ساتھی جس کا کینہ یہ پال رہا ہے، جس سے یہ عداوت اور دشمنی کر رہا ہے، جب تک اپنے دل کو اس کے کینے سے پاک نہ کر لے، اس سے کلام نہ کر لے، اس وقت تک دروازہ رحمت کھلا تو رہتا ہے، داخلے کی اجازت نہیں ملتی۔ اور جب یہ دل صاف کر لیتا ہے، اس سے کلام کر لیتا ہے، تو مالک کریم اسے بھی رحمت کے دروازے میں داخل فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اے جبریل، اگر وہ دروازہ رحمت کھلے کا کھلا رہ جائے، اس بندے کو، کینہ پرور کو داخلے کی اجازت نہ ملے یہاں تک کہ یہ رات گزر جائے، تو یہ بندہ تو محروم رہ گیا۔ وہ دروازہ رحمت تو آج ہی کی رات کھلا تھا، رات ساری گزر گئی، یہ بندہ اپنے کینے سے، بغض سے پاک نہیں ہوا، صاف نہیں ہوا، رات گزر گئی، تو اب اس بندے کا کیا بنے گا؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مالک کی رحمت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے لیے ایک دفعہ دروازہ رحمت کھول دیتا ہے پھر بند نہیں کرتا، اس کی آخری سانس تک، غرغرہ موت تک رحمت الہی اس کا انتظار کرے گی۔ اگر یہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو بھی اللہ رب العالمین اسے اس دروازہ رحمت سے داخل فرما دے گا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات کی یہ اہمیتیں، عظمتیں سماعت فرمانے کے بعد حدیث پاک میں ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی بقیع الغرقد، حضور پھر اپنی امت کی بخشش کے لیے کہ دروازہ رحمت تو کھلے ہیں، امت کی مغفرت کے لیے حضور جنت البقیع شریف میں تشریف لائے۔ حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا اور سجدے میں حضور اپنی امت کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ حضور کی دعا کے الفاظ یہ تھے، کیسے بہترین انتخاب ہیں حضور کے دعا کے۔ حضور دعا ان لفظوں سے کرنے لگے، اعوذ بعفوک من عقابک، کہ اے مالک میں تیرے عذاب سے تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں، واعوذ برضاک من سخطک، اے مالک میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک منک، مالک میں تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر دعا میں یہ کہنے لگے کہ مالک میں تیری اتنی ثنا نہیں کر سکتا جتنی ثنا تو خود اپنی ذات کی بیان فرما سکتا ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد حضور ابھی دعا میں مصروف ہیں، رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا، حضرت جبریل امین دوبارہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اب آسمانوں کے طرف رخ کر کے دیکھیے تو صحیح، اب منظر کیسا ہے؟ حضور نے آسمانوں کی طرف نگاہ دوڑائی، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور ہر دروازے پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، وہ ندا دے رہے تھے طوبیٰ لمن تعبد فی ہذہ اللیلہ، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو آج کی رات غفلت میں نہیں گزارتا، آج کی رات اللہ کی بندگی میں گزار دیتا ہے، اس بندے کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ حضور نے دوسرے رحمت کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں پر جو فرشتہ تھا وہ ندا دے رہا تھا کہ طوبیٰ لمن سجد فی ہذہ اللیلہ، وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، اس کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے جو آج کی رات سجدے میں گزار دے۔ تیسرے دروازے کو دیکھا تو وہاں کا فرشتہ یہ ندا دے رہا تھا طوبیٰ لمن رکع فی ہذہ اللیلہ،
وہ بندہ بھی بڑا خوش نصیب ہے جس کا آج کی رات رکوع طویل ہو گیا، اس نے بھی بندگی میں رات گزار دی۔ چوتھے دروازے کو سرکار نے دیکھا، وہاں کا فرشتہ یہ ندا دے رہا تھا، طوبی لمن دعا ربہ، اس بندے کے لیے بھی بشارت ہے جو آج کی رات اپنے رب سے دعائیں کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، اس واسطے کہ وہ خود فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کر دیا جائے تو اس کی رحمت بڑھ کر گلے سے لگاتی ہے۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ رحمت بلا رہی ہو اور یہ دعاؤں میں مصروف ہو، تو اس کے لیے خوشخبری ہے جو یہ رات دعاؤں میں گزار دیتا ہے۔ اور پانچویں دروازے کو حضور نے دیکھا تو اس کا فرشتہ ندا دے رہا تھا، طوبی للمسلمین، وہ بندے کتنے خوش نصیب ہیں، انہیں خوشخبری ہے جنت کی، جو اطاعت کرنے والے ہیں، اسلام قبول کرنے والے ہیں، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں۔ اور ساتویں دروازے پر حضور نے ندا کرتے ہوئے فرشتے کو سنا، وہ کہہ رہا تھا طوبی للموحدین، جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں وہ بھی جنت کے مستحق ہیں۔ آٹھویں دروازے پر ندا کرنے والا فرشتہ یہ کہہ رہا تھا کہ حل من تائب یتوب علیہ، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ نویں دروازے پر ندا کرنے والا فرشتہ کہہ رہا تھا کوئی بخشش مانگنے والا ہے اس کو بخش دیا جائے۔ 10ویں دروازے پر دعا کرنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ کیا کوئی رب سے التجا کرنے والا ہے۔ یہ سرکار نے سارے رحمت کے دروازے دیکھے، وہاں ہر رحمت کے دروازے پر فرشتہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے دروازہ رحمت کھولے کوئی نہ کوئی ندا کر رہا تھا۔ تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو سرکار نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل، الی متی ابواب الرحمت مفتوحۃ، کہ یہ جو دروازہ رحمت کھلے ہیں یہ کب تک کھلے رہیں گے؟ حضرت جبریل کہنے لگے، حضور جب سے رات شروع ہوئی ہے اس وقت سے یہ کھلے تھے، اب چوتھا پہر گزر گیا ہے ابھی تک کھلے ہیں، اور جب تک یہ رات ختم نہیں ہوتی اس وقت تک یہ کھلے ہی رہیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کی رحمت کے ان مناظر کو دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ فیہا اتقاء اکثر من شعور الغنم، کہ آج کی رات اللہ اتنے بندوں کو بخشے گا جتنے روئے زمین پر بکریوں کے بال ہیں، یعنی بے حساب بندوں کو اللہ رب العالمین آج کی رات بخش دے گا، معافی عطا فرما دے گا۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا فیہا ترفع اعمالہم، آج ہی کی رات وہ بابرکت رات ہے جس میں بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ وفیہا تقسم الارزاق، اور آج ہی کی وہ بابرکت رات ہے جس میں اللہ رب العالمین بندوں کا رزق تقسیم فرمائے گا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بابرکت رات، رحمتوں والی رات اور برکتوں والی رات کو امت کے لیے ارشاد فرمایا، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جس سے ہو سکے وہ اس رات کو قیام کیا کرے، یہ رات غفلت میں نہ گزارے، رب کی بندگی میں گزارا کرے، اور جس سے بن پڑے وہ اس کے اگلے صبح روزہ بھی رکھا کرے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے معمول مبارک اس شب برات میں کیا ہوا کرتے تھے؟ ظاہر سرکار اپنے کاشانہ اقدس میں ہوا کرتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی اس رات کے معمولات کو بیان فرماتی ہیں، اور مختلف احادیث کی روایات میں مختلف حصے موجود ہیں، میں ان سب کو یکجا کر کے آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نصف شعبان کی رات یعنی شب برات کو اپنی معمولات سے فارغ ہو کر آرام کرنے کے لیے میرے حجرہ میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی آرام کی تیاری ہی فرمائی تھی کہ اچانک سرکار اٹھ گئے اور حضور حجرہ مقدسہ سے باہر نکل گئے۔ میں حیران تھی کہ حضور نے بتایا بھی کچھ نہیں تو حضور کہاں گئے ہوں گے۔ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نکلی
تو سرکار جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں جنت البقیع میں قبرستان کے اندر اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں حضور کا یہ منظر دیکھ کر واپس جلدی سے، رات کا اندھیرا ہے، تنہائی ہے، میں جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے واپس اپنے حجرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور بھی تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لائے تو ابھی میرا سانس پھولا ہوا تھا، ابھی سانس جلدی چلنے کی وجہ سے چڑھا ہوا تھا۔ حضور نے مجھے پوچھا کہ عائشہ یہ سانس پھولا ہوا کیوں ہے؟ تو میں نے وہ سارا واقعہ عرض کر دیا کہ حضور آپ بغیر بتائے تشریف لے گئے، میں دیکھنے کے لیے گئی، آپ کو جنت البقیع میں دیکھ کر میں واپس آئی ہوں، تو اس وجہ سے یہ سانس پھولا ہوا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اے عائشہ جانتی ہو آج کی رات کون سی رات ہے؟ عرض کی حضور آپ بھی فرمائیں کون سی رات ہے؟ ارشاد فرمایا کہ آج کی رات وہ بابرکت رب کی رحمت والی رات ہے کہ اس رات اللہ رب العالمین میری امت کے اتنے بندوں کو معاف فرمائے گا جتنا بنو کلب قبیلے کی بکریوں پر بال ہوتے ہیں، یعنی بے حساب بندوں کی مغفرت فرما دے گا۔ لیکن اس رات بھی کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو بخشے نہیں جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا ایک تو وہ مشرک ہے جس میں میرا کلمہ ہی نہیں پڑا، میرے دامن رحمت کو تھاما ہی نہیں، وہ رحمت الہی سے حصہ نہیں پا سکے گا۔ دوسرا کینہ پرور، اس رات نہیں بخشا جائے گا۔ اور تیسرا جو قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے ناراض رہنے والا، وہ بندہ بھی اس رات نہیں بخشا جائے گا۔ اور چوتھا وہ بندہ جو تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے گھسیٹ کر چلتا ہے، اس متکبر کو اللہ رب العالمین نہیں بخشے گا۔ اور پانچواں جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور چھٹا جو شراب پینے کا عادی ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، ورنہ ساری میری امت کی بخشش کر دی جائے گی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اہمیت بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمانے لگے عائشہ یہ چونکہ بخشش کی رات ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی رات قیام نہ کر لوں، ساری رات عبادت میں گزار نہ دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور جیسے آپ کی مرضی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی شروع فرمائی، طویل قیام فرمایا، پھر سرکار نے رکوع بھی طویل فرمایا، پھر حضور نے سجدہ کیا تو سجدہ اتنا طویل کیا، اتنا طویل سجدہ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ میرے دل میں اور طرح کے خیالات آنے لگے۔ اتنا طویل سجدہ، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک قفس عنصری سے پرواز نہ کر گئی ہو، کہیں حضور کا اس حالت میں وصال نہ ہو گیا ہو۔ امت کی فکر اتنی ہے، گرے ازاری اتنی کر رہے ہیں، اور حضور اتنی دیر سے اس حالت میں سجدے کے اندر ہیں، سر اٹھا ہی نہیں رہے، تو کہیں سرکار کا وصال نہ ہو گیا ہو۔ یہ سوچ کر جب میں اٹھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم شریف کے انگوٹھے کو، حضور کے انگوٹھے کو میں نے حرکت دی۔ جب میں نے حضور کے انگوٹھے کو حرکت دی تو سرکار نے اپنے انگوٹھے کو پھر خود بھی حرکت دی۔ جب حضور نے خود اپنا انگوٹھا مبارک ہلایا، حرکت کی، تو میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ وہ خیال درست نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح وہ ساری رات عبادت میں سرکار نے صرف کر دی۔ اتنی عبادت کی حضور نے، اتنی عبادت کی کہ قیام بھی بڑا طویل، رکوع بھی بڑا طویل، سجدہ بھی بڑا طویل، امت کی بخشش کے لیے دعائیں۔ صبح ہو گئی، صبح کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمین شریفین یہ متورم ہیں، سوجن چڑھی ہوئی ہے۔ اب میں حضور کے قدم مبارک دبانے میں لگی، اور حضور کے قدم دباتے ہوئے عرض کرنے لگی بے ابی و امی، حضور میرے ماں باپ دونوں آپ پر فدا ہوں۔ اتعبت نفسک، حضور آج تو آپ نے اپنے آپ کو تھکا ہی دیا ہے، آج تو اپنے آپ کو خود کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ حضور کیا اللہ رب العالمین نے آپ کے وجود کی برکت سے سابقہ لوگوں کے اور بعد والے سارے لوگوں کے گناہ معاف نہیں کر دیے؟ کیا حضور آپ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے
اس امت کو یہ انعامات یہ انعامات نہیں عطا فرمائے؟ کیا اللہ نے یہ بھی کرم نہیں فرمایا، یہ بھی کرم نہیں فرمایا؟ اتنی اس کی کرم نوازیاں اور انعامات ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ پر اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا اس کے اتنے انعامات پر میں اس کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں، اس کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، عائشہ جانتی ہو یہ رات کیسی رات تھی؟ عرض کی حضور آپ ہی بتا دیں گے کیسی رات تھی؟ سرکار نے فرمایا یہ وہ رات تھی جس میں انسانوں میں سے پیدا ہونے والے، اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ جس نے اس سال پیدا ہونا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جس نے مرنا ہے اس سال اس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات امت کے اعمال بھی رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میری امت کا رزق بھی اس میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ ویسے تو اللہ رب العالمین کی ہر وقت تجلیات بیت اللہ شریف پر نازل ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن سال میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین اپنی ایک خاص تجلی بیت اللہ شریف پر نازل فرماتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ لمحہ کب آتا ہے؟ فرمایا وہ لمحہ شب برات کو آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت وہ وقت آتا ہے تو امت کے دل اس کی طرف جھکے چلے جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ خاص رحمتوں والی رات ہے، رب کے ان انوار و تجلیات کی رات ہے، بخشش و مغفرت کی رات ہے۔ بلکہ اس رات کے بارے میں اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ جو اس امت کے ابدال ہوتے ہیں ان ابدالوں کا ایک خصوصی اجلاس ہوتا ہے اس رات کو۔ ظاہر ہے سارے معاملات آئندہ کے سپرد جو کیے جاتے ہیں، تو آئندہ کی پالیسی کے بارے میں اس امت کے ابدال، اوتاد، نقبا، اہل تقویم حضرات کا ایک اجلاس ہوتا ہے، اور عام اولیاء اور صلحاء اور شہداء جو ہوتے ہیں ان کو خاص حاضری بارگاہ رسالت کی اجازت ملتی ہے۔ وہ سارے اکٹھے ہو کر روزہ رسول پر اس رات حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ خاص اولیاء کی، صلحاء کی، بزرگان دین کی یہ اللہ کی رحمتوں والی رات ہوتی ہے، اس لیے اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ کامل ہمارے لیے رہنما ہے کہ سرکار اپنی امت کی بخشش کے لیے اس رات دعائیں مانگتے رہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور کا معمول مبارک یہ منقول ہے کہ سرکار نے شب برات کو اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگی کہ مالک میری ساری امت کو معاف کر دے۔ حضرت جبریل امین آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کریم نے آپ کی امت کے تیسرے حصے کو معاف فرما دیا ہے۔ سرکار نے اس پر دعا بس نہیں کی، سرکار مزید دعا کرتے رہے کہ مالک کلمہ تو سب نے پڑھا ہے، سب کی معافی چاہیے۔ حضرت جبریل امین دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی آدھی امت کی اللہ رب العالمین نے بخشش فرما دی ہے۔ سرکار نے اس پر بھی بس نہیں کی، پھر دعا کرتے رہے۔ حضرت جبریل امین پھر آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کریم سلام بھی ارشاد فرماتا ہے اور ساتھ یہ خوشخبری بھی دیتا ہے کہ محبوب سوائے اس بد نصیب کے کہ جس نے کسی کا حق مارا ہو، کسی پر زیادتی کی ہو، اس بد نصیب کے علاوہ باقی آپ کی ساری امت کی بخشش فرما دی۔ سرکار نے اس پر بھی بس نہیں کی، سرکار کی رحمت تو دیکھیں، ساری امت کی بخشش کا مجدہ مل گیا، لیکن کسی کا جو حق مارنے والا ہے اس کی بخشش کی ابھی تک اجازت نہیں ملی، تو سرکار اس کے لیے بھی دعا فرما رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے رہے یہاں تک کہ صبح کا وقت قریب ہو گیا۔ حضرت جبریل امین پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، مالک کریم فرماتا ہے کہ ہم آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے، آپ کے دل پر تنگی آئے اپنی امت کی وجہ سے اور آپ کا دل گھٹن محسوس کرے اپنی امت کے گناہ گاروں کی وجہ سے، ہماری رحمت کو یہ بھی منظور نہیں، ہم آپ کی امت کے اس بندے کو بھی معاف کر دیں گے، اور اس نے جو کسی کا بدلہ دینا ہوگا قیامت والے دن وہ بدلہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیں گے۔ ان دو جگڑنے والوں میں سے جس نے کسی کا حق دینا ہوگا اس کا حق اپنے ذمہ کرم پر لے کر دونوں کو راضی کر کے دونوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی اس انداز سے
بخشش کی جاتی ہے۔ اس انداز سے اللہ رب العالمین اس رات فضل فرماتا ہے۔ تو اس رات کی مقدس ساعت آئندہ نصیب ہو نہ ہو، اب اللہ رب العالمین نے زندگی میں لکھ دی ہے، تو اس کے لیے اپنی تیاری کریں اور اس رات کو اللہ رب العالمین کے حضور عبادت میں گزاریں، گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی بھی خیر خیریت مانگیں، اہل و عیال کی، ملک کی خیر خیریت مانگیں۔ مالک کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔